بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، جیسا کہ پہاڑوں میں رہنے والے انسان وقت سے پہلے مختلف خدشات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ مثلاً اگر طوفان آنے والا ہو تو انہیں آسماں کی رنگت اور ہوا کی بو سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ نے چرند اور پرند میں بھی ایسی خصوصیات رکھی ہیں جس سے یہ نہ صرف دشمن دوست کا پتہ لگا لیتے ہیں بلکہ خطرات کو بھی بھانپ لیتے ہیں۔ اگر طوفان یا زلزلہ آنے والا ہو تو گھوڑا اپنے کان گھمانے لگتا ہے، اسی طرح بارش سے پہلے چونٹیاں اپنا کھانا اکٹھا کر لیتی ہیں، اور یہ بھی جس جگہ سیلاب یا طوفان آنا ہو وہاں سے جانور پہلے ہی ہجرت کر جاتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ نے تمام جانوروں میں عجیب و غریب خصوصیات رکھی ہیں جن کو دیکھ کے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ چلیں ذرا اب قرآن میں غور کرتے ہیں اور اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ چیونٹیاں چلتے ہوئے منہ سے منہ لگا کر کیا کرتی ہیں، اور یہ بھی کہ چیونٹیوں کو بارش سے پہلے ہی بارش ہونے کا علم کیسے ہو جاتا ہے۔ چیونٹیوں کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور سلیمان علیہ السلام نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر، جس میں انسان، جن اور تمام جانور شامل تھے۔ فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے، جو چیونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان نے جب چیونٹی کی بات سنی تو بہت مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ چیونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے باتیں کرتی تھی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت عطا کی تھی۔ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی، وہ سائنس آج ہمیں مختلف تجربات کرنے کے بعد بتا رہی ہے۔ سائنس کے مطابق چیونٹیاں ایک بہت ہی زبردست معاشرتی سسٹم میں رہتی ہیں اور ایک بہت ہی پیچیدہ سسٹم سے باتیں کرتی ہیں۔ سائنس نے بتایا کہ چیونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ منہ سے کچھ مواد نکال کر دوسری چیونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں اور سامنے والی چیونٹی وہ بات سمجھ لیتی ہے۔ یہ تو ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں رک کر دوسری چیونٹی سے منہ جوڑ کر پھر آگے گزر جاتی ہیں۔ موبائل فونز میں آپ نے انفرا ریڈ تو دیکھا ہوگا، جس سے ایک فون کو دوسرے فون سے جوڑ کے ڈیٹا منتقل کیا جاتا ہے۔ آج کل فونز میں اس کی جگہ بلوٹوتھ نے لے لی ہے۔ شاید چیونٹیوں کی یہ خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انفرا ریڈ ایجاد ہوا۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ چیونٹیاں کیسے معلوم کر لیتی ہیں کہ بارش ہونے والی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش ہونے سے قبل چیونٹیاں اپنے گھر کے گرد گول گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ جا سکے۔ چیونٹیوں میں قدرتی طور پر ایک سینسر موجود ہوتا ہے جس کو ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں موجود نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سینسر اس کو محسوس کرتا ہے اور دماغ تک یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ اس طرح چیونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور گھر کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی یہ عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کو نوٹ کرتے ہیں اور بارش کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں حکومت دی تھی۔ انسان، جانور، سمندری مخلوق، چرند پرند سمیت سب پر ان کی حکومت تھی۔ آپ سب کی زبان سمجھتے تھے، وہ سب سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک منفرد طرز کی حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے کہ ایک چیونٹی کو دیکھا کہ وہ سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ یہ چیونٹی آہستہ آہستہ سمندر کے کنارے پر جا پہنچی۔ سمندر میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی، اور مینڈک نے منہ بند کر لیا اور سمندر میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک واپس آیا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر نکلی اور جہاں سے آئی تھی وہاں چل پڑی۔ یہ سب اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا۔ پہلے چیونٹی جب منہ میں جا رہی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، اس کے جو منہ میں نہیں ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، انہوں نے چیونٹی کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے جو اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔
مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے۔ مینڈک مجھے روزانہ اپنے منہ کے اندر لے کر پانی کے اندر سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں، وہاں اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے جاتی ہو تو تم نے گفتگو سنی ہے؟ چیونٹی نے کہا، جب میں اس کے لیے کھانا لے جاتی ہوں تو وہ ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا گفتگو ہے، کیا کہتا ہے وہ کیڑا؟ چیونٹی نے کہا، وہ کیڑا کہتا ہے کہ اے وہ ذات جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر بھی نہیں بھولا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے بہن بھائیوں کے لیے ضرور شیئر کریں۔